عصر کا سردار میرا مولا مہدی ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، توجہ ہے سردار۔ یہاں پڑھتے ہیں نا السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، اے زمانے کے صاحب اور عصر کے صاحب، آپ پر سلام۔ اب یہ تفصیل کا ٹائم نہیں اور بات بہت خشک ہو جائے گی، جیسے عصر میں اور زمان میں کیا فرق ہے، صرف باریک سا خفیف سا فرق جو ہے وہ عرض کروں کہ جو یا اس کو یوں کہوں اور بھی زیادہ مختصر کروں تاکہ بچے بھی سمجھیں کہ وقت وقت، جس طرح پیسہ پیسہ، اب یہ 100 روپیہ ہے، 100 روپیہ کیسے بنا؟ 1 روپیہ 1 روپیہ 1 روپیہ 1 روپیہ جمع ہو کے 100 روپیہ بنا، یہ 100 روپیہ بنا۔ تو اب اسی طرح وقت یعنی عصر 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 جمع ہو کے زمانہ بنتا ہے۔ توجہ ہے جی، بسم اللہ۔ اس بادشاہ کی حکمرانی اس تیزی سے گزرنے والے وقت پر بھی ہے، صدیوں پر محیط زمانے پر بھی۔ اللہ نے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تشیع کے علماء کا بالاتفاق اور غیر شیعہ علماء میں سے الفصول المہمہ اور 1-2 کتابیں بھی ہیں، ان کے اندر موجود ہے کہ اس سے مراد سرکار حجت علیہ السلام بقیت اللہ۔ یہ بقیہ کیا ہوتا ہے کہ بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مؤمن ہو، کیونکہ یہ بقیہ ہر کسی کو دیا نہیں جا سکتا، ہر کوئی اس کے لائق ہو نہیں سکتا۔ 2 مصرے ہیں جو کسی اور دنیا کے لیکن یہاں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اجازت ہو تو عرض کر دوں۔ یہ بقیہ ہر کسی کو مل نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خانے کی توہین ہے، ردوں کی ہتک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے۔ ہر کسی کو تو یہ دینا ہی نہیں ہے، یہ صرف صاحبان ظرف کو، اسی صاحب ظرف کو قرآن کی زبان میں مومن کہا جاتا ہے۔ فرمایا جی اللہ کا بقیہ، ہم اخبار پڑھتے ہیں، اب تو ظاہر دور نہیں رہا اخبار کا، بعض جو ہے ان کی عادت اب بھی ہے، بہرحال تو اخبار خبر، اور اخبار والے بھی بڑے جو ہیں وہ ذرا چالاک ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ جو مین خبریں خصوصاً مین خاص وہ لکھ کے آگے بقیہ نمبر لکھ دیتے ہیں۔ بسم اللہ، جو سمجھ گئے ان کو میں سلام کرتا ہوں، بسم اللہ، کہ اس کا جو بقیہ ہے یہ فلاں صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔ توجہ ہے سرکار، خبر کا کچھ حصہ ظاہر کیا اور جو خاص بات ہے، توجہ ہے جی، جو خاص بات ہے جس میں ساری بات کھلے گی، جس میں سارا راز کھلے گا، سارے راز کھل کر سامنے آئیں گے، اگر اس کو نہ پڑھیں، ہم نے صرف وہ ابتدائی خبر پڑھی، ابتدائی باتیں پڑھی، اس کا بقیہ نہ پڑھ سکے، چاہے بازار میں جا رہے ہیں پتہ نہیں آگے کیا تھا، توجہ ہے سرکار، کھانا کھا رہے ہیں پتہ نہیں آگے کیا تھا، توجہ ہے سرکار۔ اب یہ پریشانی ہوگی اسے جس نے وہ ابتدا پڑھی ہو، توجہ ہے، جس نے آغاز کی خبر پڑھی ہو، بقیہ اسی کے لیے ہوتا ہے، دوسروں کو صاحب زمان مل سکتا نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے علی سے لے کر عسکری تک کی خبر ہی نہیں پڑھی۔
توجہ ہے سب کا؟ اس لیے کہ آغاز کی خبر ہی انہوں نے نہیں پڑھی. وہ جب پہلی خبر نہیں پڑھی آغاز کا پتہ نہیں. آپ دیکھیں کہ اسی لیے فرمایا گیا کہ کل 28 حروف ہیں. 28 میں سے صرف 2 کا علم دیا گیا. 26 حروف کا علم جو کائنات پر تقسیم کیا جائے گا وہ 12ویں کی آمد کے بعد دیا جائے گا. توجہ ہے سب کا؟ یعنی وہ اصل، راز، رموز، اسرار، سب کچھ وہ 12ویں کی. اس لیے فرمایا بقیت اللہ. یہ آپ کو مصطفیٰ کی شکل میں، بلکہ اس کو اس طرح عرض کرو کہ جمال مصطفیٰ، جلال مرتضیٰ، جو ہے سب کا، شجاعت امیر المومنین، عظمت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حلم سرکار حسن مجتبیٰ، شجاعت و صبر امام حسین علیہ السلام، عبادات امام سجاد علیہ السلام، معاصر حضرت باقر العلوم، آثار جعفر صادق علیہ السلام، قزم غیظ امام کاظم علیہ السلام، رضا امام رضا علیہ السلام، تقاوت محمد تقی علیہ السلام، نقاوت علی نبی علیہ السلام، حیبت حسن عسکری علیہ السلام، اور اللہ والی غیبت جو اپنے پاس رکھتا ہے اسے مولا مہدی کہتے ہیں. نبی بھی آخری ملا، امام بھی آخری ملا. توجہ ہے؟ خاتم الانبیاء، خاتم الائمہ. توجہ ہے جی؟ یہ خود امام زمان علیہ السلام کی ایک فضیلت ہے، خاتم الائمہ ہونا. جس طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک فضیلت ہے خاتم الانبیاء ہونا، اسی طرح حضرت کی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی فضیلت ہے خاتم الائمہ ہونا. یہ فضیلت کسی میں نہیں ہے، یعنی ان کی ولایت قیامت تک محیط ہے، اور اس روح سے یہ اپنے آباء و اجداد سے بھی افضل ہے. توجہ ہے سرکار؟ جس طرح حضرت مصطفیٰ کی نبوت قیامت کو ٹکراتی ہے، توجہ ہے جی، ان کی امامت قیامت کو ٹکراتی ہے. جو پریشان ہو گئے ان کی بارگاہ میں حدیث عرض کرتا ہوں. یہ حدیث میں نے اس طالب علم نے امام حسین علیہ السلام سے بھی پڑھی ہے، میں پہلے بھی اس منبر سے ذکر کر چکا ہوں، لیکن ہم موضوع کے ساتھ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے ذرا زیادہ مشہور ہے. توجہ ہے سب کا؟ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا فخر کیجئے امام کا زمانہ ملا. اس لیے کہ حضرت سلیمان بس علی کے ساتھ بیٹھتے رہے، مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھتے رہے. توجہ ہے جی؟ حضرت مالک اشتر نے علی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی. جس صحابی کو دیکھو وہ کسی خاص، حضرت جابر کی خاصیت بیان فرمائی جاتی ہے، 5 معصومین، توجہ ہے، کی صحبت نصیب ہوئی. خوش نصیب نہیں وہ بندہ کہ جو امام زمانہ کی صحبت میں بیٹھے، اس لیے کہ وہ امام زمانہ کی صحبت میں بیٹھ کر آدم کی صحبت میں بھی بیٹھ گیا، ابراہیم کی صحبت میں بھی بیٹھ گیا، علی سے لے کر عسکری تک. ناز کرنا چاہیے. خوش نصیبی ہے جو اس بادشاہ کی صحبت میں بیٹھ گیا. وہ صرف 14 کی نہیں، 1,24,000 انبیاء اور 13 معصوم سب کے پاس بیٹھا. خود سرکار تو خود ظاہر ہے وہ 13 میں شامل ہے. توجہ ہے سرکار؟
امام جعفر صادق علیہ السلام امام وقت کو یاد فرما فرما کے گریہ فرما رہے. ایک بندہ آیا، امام کی کیفیت دیکھی، ساری گفتگو کچھ گفتگو ہوئی، جو مطلوب ہے وہ عرض کروں. تو اس نے امام علیہ السلام کے بارے میں جب امام نے ارشاد فرمایا تو اس نے پوچھا حل ولد المہدی، مولا کیا امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو گئی؟ حل ولد، کیا ولادت ہو گئی سرکار کی؟ تو قال اللہ، سرکار صادق علیہ محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں. یہ جملے امام حسین علیہ السلام سے لیا، اور عجیب جملے ہیں، عجیب جملے. یہ ایک اور کسی چیز یا کوئی بھی فضیلت سامنے نہ ہو، صرف یہ ایک فضیلت کافی ہے امام زمانہ علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے. ایک فضیلت کافی ہے. کون؟ جو دادا بھی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام. قال اللہ، سرکار نے فرمایا نہیں. اور امام حسین علیہ السلام، قال اللہ. دونوں کے جملے دونوں علیہ السلام کے ایک ہی ہیں، بالکل من و عن. فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، کہ اگر میں اسے حاصل کر لوں، اگر میں اس کا زمانہ پا لوں، لخدمتہ ایام حیاتی، میں چاہے جعفر صادق علیہ السلام ہوں، میں اپنی زندگی ایام حیاتی، اپنی حیات پوری کی پوری حیات اس کی خدمت میں گزار دوں. توجہ ہے سر، اپنی ساری زندگی اس کی خدمت میں گزار دوں. امام حسین یہ جملے اگر فرمائیں کہ میں اس کی خدمت کروں، امام جعفر صادق علیہ السلام اگر یہ فرمائیں کہ میں اس کی خدمت کروں، توجہ ہے سرکار، وہ کون ہے؟ حسین علیہ السلام جن کی خدمت کے لیے تیار ہیں، صادق آل محمد علیہ السلام جن کی خدمت کے لیے تیار ہیں. امام فرما رہے ہیں، امام بندہ نہیں، نعوذ باللہ، امام یہ جملے. اب فضائل کا باب تو لیکن وقت ظاہر ہے اور جو تقاضا ہے وقت کا وہ یہی ہے کہ فضائل کے باب میں جائیں تو خود قرآن کریم کی آیات کے انبار ہیں. توجہ ہے جی، کس طرف جائیں؟ اگر انبیاء سے موازنے کی طرف جائیں تو وہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ ہر نبی سے موازنہ ہے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں. توجہ ہے جی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، حضرت مصطفیٰ حبیب اللہ ہیں، حضرت علی ولی اللہ ہیں، لیکن بقیت اللہ بس میرے مولا مہدی ہیں. توجہ ہے سرکار، بقیت اللہ بس ایک حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف. توجہ ہے جی، یعنی اس کو اگر آپ خلاصہ کریں، فضائل کی جو دنیا ہے وہ بہت ہے. صرف ایک رخ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر فضائل امام زمان یا کسی بھی معصوم کے فضائل تلاش کرنے ہوں، آج کل ہمارے ممبروں سے بہت ساری معرفتیں جو ہیں وہ بک رہی ہیں، وہ معرفتیں میں نہیں گزارش کر رہا ہوں. وہ معرفت جو خدا نے معصومین کے ذریعے تعلیم فرمائی ہے، جسے معرفت کہا جاتا ہے، وہ معرفت کی بات کر، اپنی خود ساختہ چیزیں نہیں. معرفت جو خدا کرنا چاہتا ہے، حجت خدا کی، اگر وہ معرفت حاصل کرنی ہو تو معصومین کی جو زیارتیں ہیں، زیارات معصومین، توجہ ہے یا تھک گئے؟ مثلا امام حسین علیہ السلام کی اگر معرفت حاصل کرنی ہے، زیارت وارث پڑھیں. صرف پڑھیں نہیں، اس کا ترجمہ
ترجمے کے بعد پھر ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. مثلا السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث. پہلی بات تو ترجمہ آئے، ترجمے کے بعد پھر اس پہ غور و فکر کرو کہ آدم کے پاس کیا ہے، وہ کون سی وراثت ہے جس کے وارث حسین ہیں. توجہ ہے سب کا. اے ابراہیم کے وارث آپ پر سلام ہو، وہ ابراہیم کے پاس کون سی دولت ہے جس کے وارث حسین ہیں. توجہ ہے سب کا. ایک ایک نبی کی وراثت ہے. مصطفیٰ کے وارث، علی مرتضیٰ کے وارث، حسن مصطفیٰ کے وارث. توجہ ہے سب کا. اور میرے بارے ان سب کے وارث ہیں. توجہ ہے جی. سب کی وراثتیں ان کے پاس ہیں. زیارت وارث، اس کو صرف پہلے تو ترجمہ، پھر اس کے بعد ایک ایک سطر کو سمجھیں، ایک ایک سطر کو، ایک ایک لقب کو. یہاں سے ملے گی معرفت. توجہ ہے سب کا. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی زیارت مطلقہ، زیارت اربعین اور کافی ساری زیارات جو معصومین سے منقول ہیں. اور زیارت عاشور تو ایسی جلیل القدر زیارت ہے کہ جس کے بارے میں علماء کا بیان ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے. زیارت عاشور جو ہے یہ حدیث قدسی ہے. یہ زیارتیں پڑھیں پھر پتہ چلے گا کہ یہ معصوم کیا مقام رکھتے ہیں. پھر معرفت حاصل ہو. مولا امیر المومنین علیہ السلام کی معرفت لینی ہو، زیارت امین اللہ پڑھیں. جو ہے جی. اور زیارات ہے امام کی زیارات مطلقہ. باقی معصومین کی اسی طرح زیارت ہے. حضرت حجت علیہ السلام کی زیارت، اور اگر 14 کی اکٹھوں کی زیارت، سب کی زیارت، سب کی معرفت حاصل کرنی ہو تو زیارت جامعہ کبیرہ. جو ہے سب کا. زیارت آپ میرے خیال میں گھبرا گئے ہیں. زیارت جامعہ کبیرہ امام علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے. کسی نے پوچھا مولا اگر آپ سب کی اکٹھا زیارت کرنا چاہیں، ایک ہی سلام میں سب کو سلام کرنا چاہیں، توجہ ہے، یعنی بالکل ویسا جس طرح ایک کو دیکھ کر سب کو دیکھ لیں. توجہ ہے جی. تب اگر ایک سلام کے ساتھ سب کو سلام، ایک کو کال کر لیں تو سب کو ہو گئی. توجہ ہے سب کا. وہ کوئی نمبر ایسا بتا دیں تو امام علیہ السلام نے جو زیارت تعلیم فرمائی زیارت جامعہ کبیرہ. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. توجہ ہے سب. اب یہ پہلا لقب ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کی اہل بیت. نبی کی اہل بیت نہیں، نبوت کی اہل بیت، نبوت کے گھر والے. معدن الرسالہ، یہی تو وجہ ہے. اس سے پہلے فرمایا 100 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جب یہ زیارت پڑھ لو کسی معصوم کی بارگاہ میں پہنچ کے 100 دفعہ اللہ اکبر. اتنا فضائل ہے اس زیارت میں، کہیں بہک نہ جاؤ. اللہ اکبر پہلے کہہ لو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں یہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ ہے جس نے انہیں فضائل عطا کی ہے. توجہ ہے سب. تعلیم معصوم کی پہلے اللہ اکبر کہو 100 دفعہ، پھر یہ زیارت السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. سلام ہو آپ پر اے رسالت کی کانیں، جہاں سے رسالت نکلتی. امام علی نقی کے جملے ہیں. توجہ ہے سب کا. مفاتیح الجنان میں موجود ہے زیارت جامعہ کبیرہ، اور امام زمان علیہ السلام کی تو پسندیدہ زیارات میں سے دو ہی زیارت امام زمانہ کو زیادہ پسند ہے، زیارت عاشور اور زیارت جامعہ کبیرہ. باقی یہ سب سے زیادہ پسند، اس لیے کہ امام نے اپنے ایک ملاقاتی سے شکوہ کیا تھا کہ
تم یہ زیارتیں ان سے کیوں غافل ہو، کیوں نہیں پڑھتے؟ تھک گئے ہیں یہ بات پڑھو نہیں؟ زیارت جب اب اے نبوت کی اہل بیت، اب یہاں یعنی ظاہر سمجھنا ہوگا کہ اہل کیا ہوتا ہے، پھر بیت کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے علماء کا طریقہ، یعنی حوضے کا جو علماء سوچتے ہیں وہ کرتے ہیں، لوگ تو جھڑ سے فتوے لگا دیتے ہیں علماء پر، وہ اتنی محنتیں کرتے ہیں ایک ایک چیز پر۔ یہ الف لام جو اگر کسی لفظ پہ لگی ہے، یہ الف لام جو 6 قسم کی الف لام ہے، 6 قسم کی الف لام، ان میں سے یہ کس قسم کی الف لام ہے؟ مثلا الحمد پر جو الف لام لگی ہے حمد سے پہلے، یہ الف لام کون سی ہے، اس کا کیا معنی کیا جائے؟ توجہ ہے سب کا؟ تو اہل کا معنی کیا ہے، بیت کا معنی کیا ہے، پھر اہل بیت النبوہ، النبوہ یہ الف لام کون سی ہے، پھر وہ نبوت کون سی ہے جس کے یہ پھارے والے ہیں۔ السلام علیکم یا معدن الرسالہ، رسالت کی کان، ہم نے تو اب تک سنا تھا اور سچ بھی ہے کہ رسالت اللہ عطا فرماتا ہے۔ امام علی نقی اس زیارت میں فرما رہے ہیں، اے آپ پر سلام ہو کہ جن سے رسالت نکلتی ہے، آدم کی رسالت ان سے نکلی، ابراہیم سے لے کر عیسیٰ تک، توجہ ہے سب، یہ ساری رسالتیں، اس لیے خود اہل بیت میں حضرت مصطفیٰ شامل ہے۔ توجہ ہے جناب؟ اب میں اس طرف ظاہر ہے کہ میں کچھ گفتگو منبر سے پرہیز کرتا ہوں، توجہ ہے، اس لیے کہ معصوم کا فرمان ہے کہ معصوم نے فرمایا ہمارے راز جو ظاہر کرے اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا، اس لیے کہ جس کو وہ اہل سمجھتے ہیں خود دے دیتے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ جس کو وہ رموز و اسرار کے لائق جانتے ہیں اسے دیتے ہیں، پہلے چھوٹے چھوٹے دے کے آزماتے ہیں، یہ لیتا ہے یا پھٹ جائے گا۔ توجہ ہے سب، اگر نہ پھٹے پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا۔ توجہ ہے؟ اس لیے یہ اکثر جو بازاروں میں آوازیں لگاتے ہیں میں بڑا صاحب معرفت، توجہ ہے جی سرکار، میرے پاس یہ، میرے پاس یہ، میں یہ، سمجھ لینا یہ گڑبڑ ہے۔ جو ہے جی آل محمد خود فرما رہے ہیں ہمارے راز، جس کو وہ لائق سمجھیں گے، راز راز ہی نہیں ہوتا، راز کہتے ہی اسے ہیں جو چھپا ہوا ہو، راز و اسرار و رموز کہتے ہی اسے ہیں جو ہر کسی کے پاس نہ ہو، جو لائق ہے اسی کو بتایا جاتا ہے، جو ہے سرکار، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کون کتنے لائق ہے۔ تو بہرحال اگر معصومین کے رموز جاننے ہیں، اسرار جاننے ہیں،